کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم اب بات کریں گے. آج عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے کہ آپ آگے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ اس وقت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر لائرز ہو گے کہ ان کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھا سکتے, اور اس وقت 300 کیسز اگر عمران خان کے تھے, آپ اس وقت دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر. اب ہم بھی عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان بات کریں ہماری اجازت کے بغیر, یہ ہم بڑا کلیئر کر رہے ہیں. یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے, اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کرنا سوال نہیں ہے. ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے. حامد خان کدھر ہیں, کھوسا صاحب کدھر ہیں, علی ظفر کدھر ہیں, اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے. عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا, تو گوہر صاحب کدھر ہیں اس وقت, چیئرمین ہیں, کہاں ہیں, ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے. اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں. آپ ہمارے سے سنیں گے, جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر. ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. پہلے ہم پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا, اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. آخری وہ جو لاسٹ سیکنڈ دونوں ملاقات میں مجھے جو اسٹریس دیا تھا, اگر ہمیں اس کا کاز نہیں پتا چلے گا تو دوسری آنکھ بھی ڈینجر میں. اگر کاز ایسا کاز ہو جو دوسری آنکھ بھی ڈیمیج اور ہو سکتا ہے شروع ہو گیا ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں رپورٹ ہی نہیں دکھائی. تو اس لیے یہ سب ایک ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے تک کچھ نہیں آیا, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں آئی ہیں. تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو, اور میڈیا, اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے, انہوں نے کہا میڈیا میں جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قبریں ان کی کھود رہی ہیں. کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ پارٹی فیصلے کرے گی تو پھر ہم بولیں گے. ہم اب جا کے دھکے کھا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر, اب سارا کچھ ریلیکس ہے, سارا کچھ ریلیکس ہے, جیسے سارا علاج ہو گیا عمران خان کا. ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, کہ پیمز میں لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارا ڈیمانڈ, ہم کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ہم بولیں گے, ہم اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے. اور آئندہ اگر کسی نے, اگر یہ جو ڈسٹریکشن کریٹ کر یہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بھی تو ہے نا, ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ایک دم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, وہ ہمیں سارا پتہ ہے, اس کی نہ فکر کریں. وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے, ساری سوشل میڈیا کو پتہ ہے, سارے صحافیوں کو پتہ ہے, صحافی بھی وہ بتاتے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن سب کو سیریس ہو جانا چاہیے. عمران خان کے کیسز کے لیے سب سینئر لائرز آ کر بیٹھیں کورٹ میں. ہم بہنیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں, ہم کوئی ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں, ہم جیلوں کے باہر بیٹھتے ہیں, ہم اپنے خرچے پہ آتے ہیں. ہم اتنے سالوں سے اپنے خرچے پہ, حلال کے خرچے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ہم اگر دل سے کر سکتے ہیں تو باقی سارے جن کے پاس عہدے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ. اور جیسے میں نے کہا, عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو اس پارٹی, جو پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے, آپ کی مہربانی ہوگی. جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں. عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر, یہ چیز اب آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے, ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازشیں اب ہمیں قبول نہیں ہے. میڈیکل ایمرجنسی ہے یہ. ورڈز ان کے کہتے ہیں میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں, ان یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے کیسز جا کے لگوا دے, اور میں یہاں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں. اور اسپیسیفائی انہوں نے کیا کہ خاص طور پہ جو سارے سینئر لائر ہیں وہ تب تک نہ اٹھے جب تک میرے کیسز نہ لگے. اور سینئر لائرس پہ جو جتنے سارے ہیں ان کو, اور پھر میں نے میسج دیا سب کو, میں بار بار پبلکلی ایک مگر پرائیویٹلی بھی میں بہت میسیجز بھجواتی رہی کہ یہ ان کا پیغام ہے کہ جب تک میرے کیسز نہ لگے انہوں نے لگوا کے اٹھنا ہے. مگر